السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا ASM ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائز اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ مرزا علی نے ناصر مدنی کے اوپر بات کی کہ ناصر مدنیوں نے وہابیوں کی سمجھ لو بےزتی کر دی ہے، وہابیوں کے خلاف بات کی ہے۔ اب ناصر مدنی اور وہابیوں کا آپس میں ہم نے سنا تھا کہ ناصر مدنی خود وہابی ہے، اپنے عقیدے سے اہل حدیث ہے، لیکن وہ انہیں کے خلاف ہو گیا۔ اس میں کتنی کہنا جڑا ہے یہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اور جو ویڈیو میں پھر اس کا جو آپ کا مشورہ ہوگا، جو آپ کا اپنی رائے ہوگی، میں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو آپ کو میرے ساتھ آئے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل سبسکرائب ضرور کر چلیں ویڈیو کی طرف۔ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن، سنت و آل محمد۔ یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ توحید کی غیرت سے محروم ہے۔ ایک بھانڈ گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے خود سے اہل حدیث فرقہ کی چھاپ ختم کرنے کا اعلان کیا، تو انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے ان کو ننگی گالیاں دیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اس حوالے سے ابھی تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ خاموش نہیں ہے جی، ویسے ہم آن کیمرہ نہیں بول رہے تھے، لیکن انفرادی طور پہ میں نے ان کو فون کال کی تھی اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نسبت کو باقی مسلمانوں میں ایک کامن بانڈ کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہوا اور جس قسم کی ننگی گالیاں مختلف علماء نے نکالیں، ان میں سے ایک نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی، اس نے تو ان کی ماں کو، ان کے باپ کو عجیب و غریب طریقے سے گالیاں نکالیں جو ایک بازاری لوگ نکالتے ہیں۔ اب وہ گالیاں تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ممبر رسول پر نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اتنی دراڑیں ڈال دی ہیں دین کے منہج کے اعتبار سے کہ کوئی شخص ذرا سا بھی اپنے فرقے سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم سے فارغ ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 99 باتیں اس کی ہمارے والی ہیں، ایک بات میں اختلاف کرے تو اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں۔ علماء کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے فرقے کا کوئی عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث مانتا بھی ہو، صرف یہ کہے کہ ہمیں یہ ٹائٹل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہم نے اس منہج کی بات کرتے ہوئے قرآن و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، بس یہ کہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ فارغ ہو گیا ہے، اور اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی وہ ننگی گالیاں ممبر پہ آ کر نکالیں، تو ہمارا تو اختلاف پھر کسی صورت و برداشت نہیں کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک مولا علی لفظ بولا تھا نا، اور وہ حدیث کے تحت صحیح بولا تھا، انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ تو ان کے ساتھی علماء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس سے میرے خیال عام لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے علماء کا رویہ کتنا خراب ہے مکتبہ فکر کی دراڑوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے اپنی پگڈنڈیاں الگ کر دی ہوئی ہیں۔ تو ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حشر کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اہل حدیث کے لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اہل حدیثوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا اہل حدیث کے منہج کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کا تھا یہ لفظ جو ہے نا، یہ چھاپ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ سب کانٹیننٹ میں وہابی اہل حدیث کا جو ورڈ ہے، یہ کوئی متبرک لفظ کے طور پہ تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس کو، بلکہ ایک گالی کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اس پہ عرض کروں گا کہ خود اہل حدیث نے بھی تو یہی جرم کیا ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کی شناخت جس لفظ سے تھی نا، وہ دو مکاتب فکر تھے، اہل سنت اور اہل تشیع، اور ان دو کیٹیگریز میں سے یہ اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتے تھے، اہل حدیث، لیکن انہوں نے کبھی کسی مسجد میں اہل سنت کا لفظ نہیں لکھا، اہل حدیث لکھا ہے۔ بریلوی اور دیوبندی لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت، بریکٹ میں بریلوی، حنفی دیوبندی۔ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو مانتے تو سنی تھے، کہتے نہیں تھے، لیکن اہل حدیث کا لفظ انہوں نے مسجدوں میں یوز کیا، اور پھر انہوں نے سٹیجوں سے اہل حدیث کے نعرے لگوائے اور ایون وہابی کے نعرے لگوائے، بڑے فخریہ، جیسے کوئی یہ بڑا متبرک لفظ ہے، لوگ ایکسیپٹ کریں گے۔ اہل سنت کے لفظ کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا، تو انہوں نے بھی تو اہل سنت کے لفظ کو ختم کیا۔ اہل حدیث کی کن مساجد میں لکھا ہوا ہے اہل سنت؟ ذرا دکھائیں ہمیں۔
ان کو نہیں پتا تھا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اہل سنت کا لفظ یوز کیا ہے، امام ترمذی نے جامعہ ترمذی کے اندر اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا تھا محدثین کے لیے، لیکن جو مین ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کے اعتبار سے جو ایک مین سٹریم مانی جاتی ہے وہ اہل سنت ہے، اس کو انہوں نے ختم کر کے اہل حدیث لفظ کیا۔ اب اگر کوئی اہل حدیث کو بھی ختم کرتا ہے اس لفظ کو تو اس میں کون سا جرم ہے؟ تو جرم تو آپ نے خود بھی کیا ہوا ہے، اس سے بڑا لفظ جو ہمارے سلف میں رائج تھا جو آپ نے ختم کر دیا۔ آپ میری ویڈیوز کی وجہ سے اب تھوڑا بہت اہل سنت بولتے ہیں، اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اہل سنت لفظ بولا ہی نہیں ہے۔ جس کا ثبوت ہے ذرا مجھے دکھائیں کہ اہل حدیث کی کس بڑی مسجد کے اندر لکھا ہوا ہے اہل سنت اور بریکٹ میں اہل حدیث۔ اس لحاظ سے تو بریلوی دیوبندی بازی لے گئے کہ وہ کم از کم اہل سنت اور بریکٹ میں لکھتے ہیں، بریلوی حنفی دیوبندی، یہ تو لکھتے نہیں ہے نا بریکٹ کے باہر نہ اندر۔ تو جب آپ نے بھی وہی حرکت کی تھی تو آپ میں سے ایک شخص کہتا ہے میں اس کو بھی ختم کر کے کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے آپ خود بھی کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، تو اب ضروری ہے اس لفظ کو ساتھ لگانا ہے۔ اور اس صرف لفظ کے بارے میں یہ بات کرنے کی وجہ سے اتنا غصہ نکالنا ہے، کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ میں نے ان کا کلپ خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں سپریم مانتا ہوں قرآن و سنت کو جو پاکستان کے آئین میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ اور سنت آج کی ڈیٹ میں وہ جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو ہوگی۔ اور دوسری بات ناصر مدنی صاحب نے کی حفظہ اللہ تعالی کہ آل محمد کو سپریم ماننا، بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ تو حاکم میں تھی نا، وہ تو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے اپنے آخری حج جو آپ نے کیا، پہلا اور آخری حج تھا، اس سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ نے خطبہ دیا۔ غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے، وہ آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ہمیں قرآن پہ ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ رپیٹ کی، تو یہ محمد اور آل محمد کا ذکر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کہ اس کے اوپر سیکھ پا ہوتے۔ ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، جو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام اسم مسلم رکھا تھا۔ یہاں پر اسم کے طور پر ہے، صفت کے طور پر نہیں، تمہارا نام انہوں نے مسلم رکھا تھا۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے انہوں نے رکھا تھا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، تو ہم اس پہ فخر محسوس کریں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف، اور عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں مسلمان دجال کے خلاف جب قتال کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھی زبان دے دے گا اس میدان جنگ میں، اور وہ مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا یا مسلم، ایھا المسلم، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ وہاں پر تو نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ اے اہل حدیث، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا البتہ ایک غرقد کا درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، اس کے اندر وہ چھپیں گے، باقی ہر چیز پکار کر کہے گی۔ اور اسی درخت کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ کی گئی ہے، بہت بڑی جھاڑی ہے، اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے غرقد کے درخت کے اوپر۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت یہ تفریق ختم ہو چکی ہوگی. یہ تو مسلم کہلوانے کو گالی سمجھتے ہیں. آپ کسی بھی فرقے کی مسجد میں جا کے وہاں جا کے اپنا تعارف کروائیں نا کہ میں مسلم ہوں تو کہے گا میں کافر ہوں. لیکن اس کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ میں بریلوی ہوں تو دیوبندیوں کی مسجد بھی ہوئی نا تو وہ آپ کو برا نہیں کہے گا, وہ کہے گا اچھا ہاں بریلویوں کی تو اتنی یہاں پہ مسجدیں موجود ہیں. یا دیوبندیوں کی مسجد والا کوئی بریلویوں کی مسجد میں چلا جائے اور کہ میں دیوبندی ہوں تو کہے گا ہاں جی دیوبندیوں کی بھی مسجدیں ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن اگر کہیں مسلم تو اس سے چڑھیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیوز کی برکت سے جو تبدیلی آئی ہے تو یہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ فضا تیار ہو رہی ہے کہ اس وقت تو پھر یہ تفریقیں ختم ہو چکی ہوں گی. یہ نہ ہو کہ اس وقت کہیں کہ یہ تو انجینئر صاحب کی وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے جو مسلم مسلم کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ تو ہم نے ہی نعرہ بلند کیا ہے نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نعرے سے اگر کسی کو چڑھا تو ہم نے ایک نرم سا نعرہ بھی عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی جس خدا کا تعارف کتابیں ہمیں کرواتی ہیں وہ اور ہے, اور جو بابوں نے تعارف کروایا وہ اس خدا کا وہ تعارف نہیں تھا. تو کتابوں کو فالو کیا جائے, اور صرف ان بابوں کو فالو کیا جائے جو کتابوں کو فالو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں بابوں کو نہیں مانتے. سر ہم بابوں کو مانتے ہیں, لیکن اگر بابے کتابوں کے خلاف ہو جائیں تو ان بابوں کی عزت کیوں کریں؟ بابوں کی عزت کیوں تھی؟ کتابوں کی وجہ سے. اگر وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں اور کہیں کہ کتابیں ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے قرآن و سنت, تو ہم تو کہیں گے پھر تو سب سے پہلے تو تمہاری بزرگی فارغ نا, کیونکہ تم نے یہ سب کچھ اویل کیا تھا اسی نسبت سے. اب جب تم اس نسبت سے اعلان برات کر رہے ہو اور اس نسبت کا مذاق اڑا رہے ہو الٹا, تو پھر تو ہم یہی کہیں گے نا کہ تم تو آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہو. وہ نقصان جو یہود و نصارہ نے اسلام کو پہنچانا تھا تم پہنچا رہے ہو. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. میں تو ناصر مدنی صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں. میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے بہت جرت والی بات کی ہے کہ کتاب و سنت کو, محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سپریم ماننا چاہیے اور اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. باقی رہ گیا یہ علماء کی گندی لینگویج, تو ان کے لیے تو میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں, اگر ایک بھی پائی جائے تو وہ منافقت پہ ہے اور 4 پائی جائیں تو پکا منافق ہے. نمبر 1 وعدہ کرے تو توڑ دے. نمبر 2 اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. نمبر 3 جھوٹ بولے. اور نمبر 4 جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے. تو یہ علماء جو گالی گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں, ہم نہیں کہتے یہ اعتقاداً منافق ہیں لیکن عملاً منافق ہیں. اعتقاداً ٹھیک ہے مسلمان ہیں, لیکن ان کا یہ عمل منافقین والا ہے کہ یہ چھوٹے سے اختلاف کے اوپر گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں بجائے سمجھانے کے نا کہتے ہیں فارغ ہو گیا, اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہود و نصارہ کو بھی دعوت پیش کرنی ہے. اپنے فارغ کیے آ رہے ہیں اور دعوت دوسروں کو دینی ہے. ہونا تو چاہیے نا اپنے لوگوں کو بھی اگر کہیں پہ غلطی لگی ہے تو آپ ان کی علمی اصلاح کریں, بجائے کہ آپ ان کو گالیاں نکالیں جس طریقے سے یہ لوگ نکالتے ہیں. تو یہ تو ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے نے ان کا جو میک اپ والا چہرہ ہے نا اس کے اوپر سے میک اپ اتار دیا ہے, اور یہ بات بتا دی ہے کہ جب تک آپ مکمل ان کے فرقے میں یعنی ان کی ملت پر نہ آ جائیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. لہٰذا اس طرح کی ویڈیوز کے بعد کم از کم مجھے مشورہ دینا آپ چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسی فرقے کا کوئی ایک عالم کسی ایک بات پہ اختلاف کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو گالیاں دے کے اس کو فرقے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو ہم نے تو 20 باتوں میں آپ سے علمی اختلاف رکھنا ہے, اگرچہ آپ کو مسلمان مانتے ہیں. تو ہمیں آپ کیسے ہضم کریں گے؟ آپ تو اپنے لوگوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ویسے ہی پہلے ہی پرائے ہیں. جب اپنے لوگوں کو, اپنے سٹیج پہ آنے والے لوگوں کو, اپنے فرقے کی خدمت کرنے والے علماء کو ہی آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پورے جمعے پڑھا رہے ہیں اور ممبر پہ چڑھ کر آپ جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جو علماء کو زیب ہی نہیں دیتی, تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس طرح کی بات کرنا, اس طرح کے معاملے کے اوپر اس ایکسٹریم پہ چلے جانا, تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی, لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے.
اور بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ممبر رسول کے اوپر جو اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ تقدس ممبر رسول کا پامال کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے فرقے کی پہچان یہ ہے کہ جو عالم جتنی موٹی گالی نکال سکتا ہے وہ اتنا بڑا آپ کے فرقے کا سپاہی ہے۔ اس سے تو یہی رزلٹ نکلے گا نا۔ اور اپنی اپنی حاضریاں سارے آ کے لگا رہے ہیں۔ کسی بڑے عالم دین نے ایسے شخص کی گالیوں کی مذمت نہیں کی ہے کہ جی ہاں جی ہم اس نے جو گالی نکالی ہم اسے آن نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور الٹا شیئر کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام علماء اپنے اپنے فرقوں کے لیے خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی فرقے کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء خود ہی خود کش حملہ آور بن کے اس قسم کے گالی گلوچ کی لینگویج استعمال کر کے اپنے فرقے کو ننگا کر رہے ہیں۔ ہمیں میرا خیال ہے اس سے آگے اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی گائز، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی مرزا علی کی، تو بھائی اس میں آپ نے ناصر مدنی کا کلپ سنا، اس میں اپنا ذاتی رائے دیں کہ ناصر مدنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اہل حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور مرزا علی نے جو بات کی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔